بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام بھائی اور بہنوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری تھے؟ ان 12 حواریوں نے جب تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو پڑھا کہ وہ ایسے نبی ہیں جن کا اتنا بڑا مرتبہ ہے، جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی تعریف سنی تو ان میں سے ایک کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خواہش پیدا ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت ہونے کی خواہش جاگی، تو اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے التجا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے عیسیٰ، تم اپنے اس حواری سے کہو انسانی حالت میں تم اللہ کے نبی کا دیدار نہیں کر سکتے ہو، ہاں البتہ تم کسی اور شکل میں متشکل ہو جاؤ تو ہو سکتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواری شمعون سے کہا تو انہوں نے عرض کیا، اے روح اللہ، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور میری ملاقات ہو جائے، چاہے مجھے کسی بھی شکل میں تبدیل ہونا پڑے، مجھے یہ بات منظور ہے۔ تو اس وقت اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ میں کون سی شکل اختیار کروں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سانپ کی شکل اختیار کرو۔ روایت میں آتا ہے اس وقت وہ حواری انسان کے بجائے سانپ بن گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ 600 سال کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 571 عیسوی پیر کے دن 22 اپریل 4:30 صبح صادق مکہ مکرمہ میں حضرت آمنہ کے مکان میں پیدا ہوں گے۔ 40 سال 6 ماہ 10 دن میں اللہ تبارک و تعالی انہیں نبوت سے سرفراز فرمائیں گے اور 13 سال تک مکی دور میں تعلیم و تبلیغ کا کام کریں گے۔ ان کی قوم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستائے گی یہاں تک کہ آپ کے قتل کے در پہ ہو جائیں گے۔ اس وقت اللہ حکم دے گا کہ مکۃ المکرمہ سے مدینۃ المنورہ ہجرت کریں، اور جب مکۃ المکرمہ سے آپ نکلیں گے اس وقت 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور میں آپ 3 دن قیام کریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس حواری سے کہا۔ اب وہ حواری سانپ کی شکل اختیار کر کے بیت اللحم سے مکۃ المکرمہ کی طرف نکلا اور نکل کر جبل سور میں آ کر بیٹھ گیا، اور لکھا ہے کہ اس سانپ نے 71 سوراخ کیے کہ اگر اس سوراخ کو بند کیا جائے تو دوسرے سوراخ سے اللہ کے نبی کا دیدار ہو سکے، اگر دوسرے کو بند کیا جائے تو تیسرے، چوتھے، 5ویں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکوں۔ الغرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہوئی اور آپ کو نبوت سے سرفراز کیا گیا، 13 سال تک اللہ کے نبی نے مکۃ المکرمہ میں دین کی تبلیغ کا فریضہ انجام دیا، اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں اور ایذا دیے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن ہونے پر مجبور کر دیا اور آپ کو ہجرت کا حکم ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پر پہنچے اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ ہجرت کرو۔ حضرت ابوبکر نے عامر بن بحیرہ جو آپ کے غلام تھے ان کو بلایا، اور حضرت ابوبکر کے جو اونٹ تھے وہ لے کر آئے اور فرمایا، یا رسول اللہ، ان اونٹوں میں سے جو اونٹ آپ کو پسند ہے آپ لے لیجئے۔ اللہ کے نبی نے ایک اونٹ کا انتخاب کیا اور پیسے دینے چاہے، تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں بھی اور میرا مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا رسول اللہ۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مکۃ المکرمہ سے جیسے ہجرت کے لیے نکلے اور آپ اس وقت کوہ شدین پر پہنچے۔ یہ مکۃ المکرمہ کا ایک پہاڑ ہے۔ 60,000 پہاڑ اللہ تبارک و تعالی نے مکۃ المکرمہ میں اتارے۔ احادیث میں لکھا ہے سب سے پہلا پہاڑ جو دنیا میں اتارا گیا وہ جبل ابو ایس ہے، جو حرم پاک کے بالکل سامنے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہ شبین پر پہنچے اور کہا، اے شبین، تو مجھے اپنے اندر روپوش کر دے۔ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھپا نہیں سکتا، آپ کسی اور غار کا انتخاب کیجئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے شبین، کیا بات ہے، تو میری اس بات کو کیوں نہیں قبول کرتا؟
اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اگر میرے اندر چھپ جائیں اور مشرکین مکہ شبیان سے آپ کو نکالیں اور خدا نخواستہ قتل کر دیں تو یا رسول اللہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی مجھ سے پوچھیں گے کہ شبیان تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو میرے رسول محمد عربی کی حفاظت کر سکے، تو کہیں اس کی وجہ سے اللہ مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کسی اور غار کا انتخاب کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے اور وہاں سے 3.5 کلومیٹر کے فاصلے پر جبل سور ہے، اللہ کے نبی وہاں چھپ گئے، اور ادھر جس سانپ نے حضرت ابو بکر کو کاٹا تھا وہ وہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حواری شمعون تھا، اور اس طرح اس نے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی۔ تو ناظرین گرامی، یہ تھا غار حرا کے سانپ کا اصل واقعہ۔ امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں احباب سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔